خوش آمدید جی. خیر مقدم, آپ نے دیکھا کتاب سے لگاؤ کس حد تک ضروری ہوتا ہے. وہ والدین جو خواہش مند ہیں اس اکیڈمی میں اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے, یقیناً وہ رابطہ کر سکتے ہیں. مگر مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو بچوں کو حفظ و ناظرہ کرواتے ہیں, تجوید صحیح کرواتے ہیں. کہ اصلاح دین ہے اور یہ صحیح عمر میں اگر ہو جائے تو کیا بات ہے. بقول علامہ اقبال, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے فرصت ممکن ہی نہیں کہ تو کتاب خواں ہے, صاحب کتاب نہیں. آج آغا گلزار صاحب سے سب سے پہلے میں سوال کرنے لگا تھا, یہ کتنی عمر میں بچے اس اکیڈمی میں آتے ہیں اور کب سے ان کا مطالعہ شروع ہو جاتا ہے؟ جی عموماً 7-8 سال کی عمر کے بچے آ جاتے ہیں جن کو ناظرہ پڑھنا آتا ہو. ان سے بچوں کو ایڈمیشن دی جاتی ہے اور حفظ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ بچے وہیں رہتے ہیں ہاسٹل میں یا واپس؟ نہیں, واپس جاتے ہیں. صبح آ جاتے ہیں 2 بجے 2:30 بجے گھر چلے جاتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, زبردست. چلیں پھر مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. عشق قرآن ہے, دیکھتے ہیں قرآن سے کتنا لگاؤ ہے. سب سے پہلے تعارف کراتے چلوں. ہمارے پاس آج 2 ٹیمیں ہیں, ایک کا نام ہے ٹیم مکی اور ایک کا نام ہے ٹیم مدنی. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹیم مکی. ٹیم مکی میں ہوں گے باقر یوسف اور ساتھ میں ہوں گے محمد حسین. ٹیم مدنی میں ہمارے پاس ہوں گے یوشا اور ساتھ ہوں گے شجاع عباس. آپ لوگ تیار ہیں, آمادہ ہیں؟ ویسے آپ سب لوگ آج روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ, ہے نا؟ دیکھتے ہیں. حفاظ کرام ہمارے درمیان موجود ہیں, سوالات میرے سامنے ہیں. ججز کا میں آپ کو تعارف کرا چکا ہوں. گلزار صاحب اور مولانا طاہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ جج کریں گے. 2 سے 3 راؤنڈز کی طرف ہم جائیں گے, یہ فیصلہ ہم کر لیں گے کچھ ہی دیر میں. ویسے میرے پاس 2 راؤنڈز تو طے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کال کریں اور ہم لائیو کال لے لیں اور پھر ان سے سوال پوچھ لیں. سب سے پہلے راؤنڈ 1. پہلے راؤنڈ میں کیا سوال ہے؟ پہلے راؤنڈ میں میں سوال پوچھنے لگا ہوں ٹیم مکی سے, اور ٹیم مکی میں سے جو چاہے وہ بتا سکتا ہے. یاد رہے جو سوال میں پوچھوں گا ان کے پاس 10 سے 15 سیکنڈ ہوں گے اور اس کے اندر ان کو جواب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو قرآن جس کا حفظ انہوں نے کیا ہے, جو ان کو یاد ہوا ہے, یہ اسٹینڈرڈ قرآن ہے جس کو آپ نے بھی تعارف کروایا کہ خط طہا عثمان کے نام سے ہے. یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں یہ فالو کیا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور کہیں اور ہوگا. جی سوال نمبر 1 میرے پاس موجود ہے اور ٹیم مکی تیار ہے میرے حساب سے. میں پوچھنے لگا ہوں سوال, صفحہ نمبر 213 پر کون سی سورہ موجود ہے؟ اس صفحہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ اس پہ ہے سورہ یونس, اور اس کی پہلی آیت کا ایڈریس ہے سورہ یونس آیت نمبر 34, اور لاسٹ آیت کا ایڈریس ہے سورہ یونس آیت نمبر 42. زبردست, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک جواب. اب میں حافظ نہیں ہوں, میرے سامنے جواب ہے, مگر میں محو حیرت ہوں. ماشاءاللہ آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے, بالکل صحیح جواب. صفحہ نمبر 213 پر کون سی سورت موجود ہے؟ سورہ یونس کا تذکرہ تھا, پہلی آیت 34 اور آخری آیت 42 تھی. بالکل ٹھیک جواب. دوسرا سوال میں پوچھنا چاہوں گا ہماری ٹیم مدنی سے. ٹیم مدنی تیار ہے؟ چلیں جی. سورہ سبا آیت نمبر 27 کس صفحے پہ موجود ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ کس پارے میں موجود ہے اور کس صفحے میں موجود ہے. یہ سورہ سبا ہے اور یہ جو پیج نمبر ہے, پیج نمبر 431 ہے. سورہ سبا ہی تو طے تھا, سوال میں موجود تھا, مگر آپ نے بتایا کہ پیج نمبر 431 ہے. آپ پارہ نمبر بتا سکتے ہیں؟ پارہ نمبر 22. پارہ نمبر 22, بالکل صحیح جواب, ماشاءاللہ. تو دونوں ٹیم کے پاس اب 5 پوائنٹس آ گئے ہیں اگر یہی ترتیب ہے, اور دونوں برابر چل رہے ہیں. راؤنڈ 1 ہمارا جاری و ساری ہے اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں دونوں کو اپریشیٹ کروں گا, ان کے اساتذہ کو اپریشیٹ کروں گا, مگر مقابلہ ابھی جاری ہے. ٹیم مکی, آپ سے دوبارہ سے ایک سوال کیا جاتا ہے اسی راؤنڈ میں. صفحہ نمبر 297 پر کون سی سورت موجود ہے؟ اس صفحے کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. اس پہ سورہ کہف موجود ہے, اور اس کی پہلی آیت کا ایڈریس سورہ کہف آیت نمبر 28 ہے, اور آخری آیت کا ایڈریس سورہ کہف آیت نمبر 34 ہے. صحیح جواب, بالکل صحیح جواب, ماشاءاللہ.
زبردست. اور میں چاہوں گا اگر یہ میرے اگلے راؤنڈ میں ہے مگر سورہ کہف کے بارے میں بتاتا چلوں, یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو آپ روزانہ پڑھیں. میں اکثر فن خطابت کے سیشنز میں بھی بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ مقرر بننا چاہتے ہیں کم سے کم 50 آیتیں سورہ کہف کی پڑھیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے, آپ کا قول شریف ہے کہ جو شخص اس کی 50 آیتیں کم سے کم پڑھتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا, اس کو فکر فاقہ نہیں لگتا, وہ غربت میں نہیں جاتا. صحیح جواب. اور اب ٹیم مدنی سے میں سوال پوچھنے لگا ہوں, مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر سے ریفریش ہو جائیں. یقیناً بڑا مقابلہ ہے اور اس بڑے مقابلے کے لیے بڑا تیار اور آمادہ رہنا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. اس شب میں, اس سحر میں ایکچولی آپ کا انتظار رہے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت اچھا ہوگا اگر آپ خود بھی قرآن کھول کے بیٹھیں, اس سے قرآن کی دوستی بھی معلوم ہو جائے گی اور آپ ان کا امتحان خود بھی لے سکتے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رمضان میں یہ محفل سجی ہوئی ہے, امتحان چل رہا ہے, سیگمنٹ ہے عشق قرآن, اور عشق قرآن میں جبران سے آئے ہوئے ان بچوں سے ہم امتحان لے رہے ہیں. بڑا ایک اچھا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور دونوں کے ہی پوائنٹس میرے خیال سے سیگمنٹ 1 میں, راؤنڈ 1 میں برابر جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اب جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کا ذرا تعارف میں چاہتا ہوں کہ اگر گلزار صاحب بتائیں اس میں ہم کیا پوچھنے لگے اور کس طرح سے چلے گا یہ. جی, ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ہمارے پاس موجود ہے. رزلٹ اب تک ہمارے پاس برابر چل رہے ہیں میرے حساب سے, ذرا بتا دیں. برابر چل رہے ہیں. برابر چل رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. تو پھر ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں میں پھر سے ٹیم مکی اور ٹیم مدنی میں ڈیوائڈ ہو کے سوال پوچھنے لگا ہوں. پہلا سوال ہے, صفحہ نمبر 178 میں کتنی آیات ہیں؟ یاد رہے کتنی آیات ہیں, یعنی اس پیج پہ کتنی آیات ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. اور پھر اس کے بعد اس صفحے پہ موجود پارے کا نام بتائیے گا. آگے بھی تھوڑا سا پڑھ. جی, ویسے آپ لوگ بہت ذہین معلوم ہو رہے ہیں. میں آپ کے سوال میں مزید اضافہ بھی کرتا ہوں, جو اس صفحے پہ موجود پہلی آیت ہے اس کی تلاوت بھی کیجیے گا. اس صفحے کی ٹوٹل آیتیں 8 ہیں اور پارہ 9 ہے. پارہ 9 ہے, یہ ٹھیک ہے. آیات کتنی بتائیں آپ نے؟ صفحے پہ ٹوٹل آیتیں 8 ہیں. اگر سب چیک کریں اور چیک کر کے بتائیں. 8 ہیں جی, 8 آیتیں بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر میں نے تیسرا سوال ساتھ میں رکھا کہ اس کی پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو صفحے پہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. آیت دوبارہ تلاوت کر لیجئے گا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تھوڑا مسٹیک, جو مسٹیک ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں, تجوید کی مسٹیک ہے تو. فاستجاب لکم انی ممدکم ہے. ربکم پہلے انہوں نے پڑھ چکے تھے, دوبارہ ربکم کا دوسری تکرار اضافہ ہو کر گیا. دیتے. جی, اضافہ. میرے خیال اس میں مارکس کٹیں گے, آدھے مارکس آتے ہیں, مگر ایڈریس بالکل ٹھیک تھا اور آیات کی تعداد بالکل ٹھیک بتائیے, تو میرے حساب سے 70 مارکس تو اس کے بنتے ہیں, یعنی 70% کے حساب سے. چلے ٹھیک ہے, یہ راؤنڈ ابھی جاری ہے. ٹیم مکی ہی سے میرا دوسرا سوال ہوگا. ٹیم مکی ہی سے میرا دوسرا سوال ہے, سورہ نازعات کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب الى فرعون انه طغى. اور جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکشی پہ آ چکا ہے. قبلہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, زبردست, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ناظرین اس کا دیکھ کر مشاہدہ کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ بچوں کا حافظہ اچھا ہے, مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. تیسرا سوال ٹیم مکی ہی سے میں پوچھنے لگا ہوں. صفحہ نمبر 161 پہ کون سی صورت موجود ہے, اور اس صفحے کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت بھی کیجیے. سیکنڈ لاسٹ. اس صفحے پہ سورہ اعراف موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة شاباش, آپ دوبارہ سے دوہرا سکتے ہیں. مشکل ہے مگر آپ کر سکتے ہیں.
صفحہ نمبر 161 میں کون وانظروا سی؟ كيف كان عاقبة المنذرين. آگے صاحب صحیح جواب آخری لفظ میں مسٹیک ہے، مفسدین کو انہوں نے مفسدین کو منذرین کہہ رہے ہیں. مفسدین یعنی فساد کرنے والے اور منذرین ڈرانے والے. باجی تو اس کو کس حد تک صحیح مان سکتے ہیں؟ تقریباً 1 نمبر اس کا کٹ گیا. 1 نمبر اس میں کٹے گا، بالکل کٹنا چاہیے. 3 سوال آپ کے ہو چکے، مگر میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ نے بڑی اعتماد کے ساتھ ان جوابات کو پیش نظر رکھا. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم مدنی کی جانب. ٹیم مدنی، آپ چھوٹے ہیں، کم سن ہے، مگر آپ بہت ہوشیار اور با اعتماد نظر آ رہے ہیں. سوال ہے پہلا آپ سے، صفحہ نمبر 282 پہ کتنی آیات موجود ہیں؟ اس صفحے پہ موجود پارے کا نام بتائیے اور اس صفحے کی پہلی آیت کی تلاوت کیجیے. ٹوٹل آیتیں 7 ہیں اس میں، اور 15واں پارہ ہے اس کی پہلی. اور کیا بتانا ہے؟ جی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح جواب. ٹیم مدنی آگے جا رہی ہے پہلے راؤنڈ سے، اور دوسرے راؤنڈ میں بھی اب تک بہت صحیح جواب آپ نے دیے ہیں. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ شب معراج والی آیت ہے. جی ہم اس کو شب معراج میں پڑھتے ہیں اور بہت زبردست ہے ماشاءاللہ سے. اچھا جناب، دوسرا سوال ہمارے پاس موجود ہے اسی راؤنڈ کا، اور یہ اگر آپ نے صحیح دیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ ان سے بازی لے جائیں گے. اگر غلطی ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے مقابلہ برابر ہو جائے. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس اسی راؤنڈ کا. سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. قبلہ کیا یہ تلاوت جو کی گئی ٹھیک کاؤنٹ ہوگی؟ دوبارہ سوال کر لیجیے گا سر. اچھا، سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جواب صحیح ہے سر. جواب بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرا دل کتنا خوش ہے. آپ نے حرف اور ایک پارہ، ایک آیت، ایک صورت کا صحیح جواب دیا ہے. اب تک آپ سب سے آگے ہیں، مگر ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اور یہ طے کرے گا کہ آپ 100 آؤٹ آف 100 لے کے جائیں گے یا تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جائے گی. تیسرا سوال اسی راؤنڈ کا ٹیم مدنی سے میرا ہے. صفحہ نمبر 316 میں کون سی صورت موجود ہے؟ اس صفحے کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. شاباش، 100% مارکس آپ کا منتظر، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. سورہ طہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یأتی ربہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم جنت العلا. دوبارہ تلاوت کر لیجیے گا. دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. بالکل صحیح ہے جواب. بالکل صحیح. اور یہاں آئیے میں آپ کو گلے لگاؤں، آپ بازی لے گئے میرے حساب سے. میں تو ججمنٹ دیکھ رہا ہوں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے سارے سوالات جو پوچھے گئے آپ نے بالکل صحیح جواب دیے، اور قرآن سے یہ دوستی ہمیشہ سلامت رہے. آپ دونوں ایک ہی جماعت کے ہیں، ایک ہی کلاس کے طالب علم ہیں؟ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا آغا صاحب کس خوبصورتی سے یہ جو کم سن ہیں اپنے سے ان کے ساتھ تعاون کر کے کہ تمہیں آتا ہے تم دے رہے ہو یا میں دوں، یہ تم سے اگر غلطی ہو جائے تو میں ٹھیک کروں. ماشاءاللہ بہت زبردست. جناب آپ نے دیکھا کال ہمارے پاس آ گئی ہے ایک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو. عرفان رمضان میں آپ کی کال لی گئی ہے. جمران سے آئے ہوئے یہ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرے ان سے سوال یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کرتے ہیں. جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کیجیے. جی جی آپ ٹیم مکی کو یہ موقع دیتے ہیں. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من عهد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بالکل صحیح ہے سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سن سکتے ہیں کیا یہ جواب صحیح تسلیم کریں گے؟ آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آغا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بھی قرآن کا خود مشاہدہ کیا. سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. میرا دل آج مچل رہا ہے. آج مجھے بے حد خوشی ہے ایسی قوم کو دیکھ کر, ایسی نسل کو دیکھ کر, ایسے طلباء کو دیکھ کر. واقعی دیکھنے والے کا دل خوشی کے مارے مچل اٹھے گا کہ آج ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کیسے پیارے انداز سے کر رہے ہیں. یقیناً قرآن اور رمضان کا ایک خاص رشتہ ہے, اور اس عمر میں اگر قرآن سے دوستی ہو جائے, اس طرح ازبر ہو جائے, تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے. اگر صاحب آپ دیکھتے ہیں یہ پورے بچے آپ کے پاس آتے ہیں بہت چھوٹے لیول سے, آخر میں آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی جب یہ معاشرے میں جاتے ہوں گے. کیسی فیلنگز ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کم عمر کے بچوں کو دیکھ کر؟ ماشاء اللہ سر, جب سے یہ بچے آتے ہیں تو ہمیں تو ایک طرف سے خوشی ہوتی ہے کہ آج کے اس پرآشوب معاشرے میں ایک بچہ ہمارے پاس آ کے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے ابتدائی طور پہ ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بچے کو سکھانا, اس کو آگے پڑھانا, اس کو حفظ کرانا, اور صبح تقریباً 7 بجے بچہ مدرسہ پہنچتا ہے. وہاں سے تقریباً 2:30 بجے ان کی کلاس آف ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی اکیڈمی شروع ہوتی ہے تقریباً 5:30 بجے تک. پھر یہ گھر پہنچتے 6:30-7 بجے گھر پہنچتے ہیں. پھر ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں, کس طرح یہ لوگ تیاری کر کے آتے ہیں, وہ خود ہم پریشان ہیں. اسٹیٹ کی اور خاص طور پہ جسے آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. 2 سے لے کر 5 بجے تک اکیڈمی کی کلاسیں چلتی ہیں, اور اس سے پہلے صبح 7 سے لے کر 6 گھنٹہ جو ہے وہ ہم قرآن کو دیتے ہیں. بھائی مان گئے. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اچھے والدین ملے, اچھے اساتذہ ملے, اور آپ صحیح جگہ پہ پڑھ رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ سلسلہ یوں ہی شاد باد رہے. اب آپ نے دیکھا عشق قرآن میں ہم نے ذوق اٹھایا, ہم نے قرآن فہمی شروع کی, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا پورے رمضان الکریم میں, عرفان رمضان میں خاص طور پہ.